اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الحمدللہ انسان شناسی کے تقریباً سارے نکات جو قصے حضرت آدم علیہ السلام کے ذیل میں بیان کرنے تھے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب کچھ اور 10% آپ سمجھیں کہ کچھ نکات رہتے ہیں کہ انسان شناسی کے اہم نکاتوں اہم پوائنٹس اور مطالب میں سے ہے یہ نکات۔ دیکھیں وہ کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کہ ان کی آپس میں ملاقات کیسے ہوئی، سب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی، ان کی شادی کس طرح ہوئی، یہ سب کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ البتہ ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی خلقت کیسے ہوئی۔ اب یہاں پر اہل سنت کا ایک خاص نظریہ ہے، ان کی روایات ہیں، ان میں خاص مطالب موجود ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ان نکات کو رد کیا ہے۔ مثلا اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے خلق کیا گیا، جبکہ ہمارے ائمہ نے اس بات کو سختی سے رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ قدرت خداوند متعال، خدا جو کہ قادر مطلق ہے، وہ اٹس ناٹ نیسیسری، لازمی نہیں کہ وہ حتماً جو ہے وہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو خلق کرے۔ خوب یہ ایک خاص اتنا نقطہ خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ان نکات پہ آتے ہیں جو ہمارے موضوع سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، اگرچہ وہ نکات بھی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر۔ صحیح، اب یہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ پوائنٹس پیش کرنے والا ہوں، فراوان بہت زیادہ تربیتی نکات اس میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کی ملاقات ہوئی، خود اس کے اندر نکات ہے خانوادگی، نکات خانوادگی بہت سارے موجود ہیں تربیتی اعتبار سے۔ پھر شادی کس طرح ہوئی، پھر زوج اور زوجہ کے درمیان جو ان کے رابطے کے درمیان جو اہم ایلیمنٹس ہیں خود ماشاءاللہ اس قصے میں موجود ہیں اور احادیث میں ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے نقل کیا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر سب سے پہلا نقطہ اس موضوع کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حوا سلام اللہ علیہا کو کہ اہل سنت نے کہا تھا کہ یہ ان کو بائیں پسلی آدم سے خلق کیا گیا تھا، شیعہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ نہیں، انہیں خود آدم علیہ السلام کی طینت سے ہی خلق کیا گیا تھا، اسی مٹی سے خلق کیا گیا تھا۔ صحیح، جس مٹی سے آدم کو خلق کیا گیا تھا۔ اب جب خلق کیا گیا، اب خلقت کے بعد آتے ہیں۔ اب روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا گیا تو اس وقت خلقت کے بعد اب یہ ماجرا ہے کہ آدم علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے، ہی واز asleep، وہ سو رہے تھے، اور حضرت حوا کی خلقت مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب حضرت آدم بیدار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک موجود ہے جو میرے سامنے ہے، اور یہ کون ہے؟ صحیح، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، تعجب سے دیکھنے لگے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے پہلی مخلوقات ہے نا، سب سے پہلے انسان ہے، یعنی حضرت آدم تو انسان ہیں لیکن انہوں نے پہلی بار کسی اور انسان کو دیکھا اپنے علاوہ۔ It's the first time he is seeing a human being، اور ایسا انسان ہے جو انہی کا مکمل ہے، انہی کی تکمیل شدہ جو ہے ایک شیپ ہے، ایک موجود ہے، ایک مخلوق ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ تعجب کر رہے تھے۔ اب یہاں پر سورہ روم میں بھی آیا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں
اسی پوائنٹ کی تائید کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہماری ان آیات میں سے، نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ تمہیں خلق کیا گیا من انفسکم، تمہاری ہی نفس سے، تمہارے نفوس سے، اور نفس سے جو ہے وہ ایک خلقت ہم نے کی، ایجاد کی، کس اعتبار سے؟ ازواجن، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے تم آپس میں زوج اور زوجہ بنو. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، ٹھیک ہے، کیوں شادی ضروری ہے، کیوں ازدواج ضروری ہے؟ اسی کی خاطر، لتسکنوا الیہا، سکون کی خاطر. یعنی زن و شوہر جو ایک دوسرے کے وجود کو تشکیل دیتے ہیں، جب آپس میں ان کی شادی ہوتی ہے، صحیح، اور ان کے وجود کو مکمل اور تکمیل حاصل ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں سکون حاصل ہوتا ہے، صحیح. اب یہاں پر ایک بحث ہے، وہ یہ کہ اب یہاں پر دو قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں، ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی آف میرج ہے، ایک اسلامک آئیڈیالوجی آف میرج ہے. ویسٹرن آئیڈیالوجی آف میرج وہی ہے کہ زن اور شوہر آپس میں ازدواج کرتے ہیں اپنے شہوانی اور حیوانی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ اسلامک آئیڈیالوجی اس سے بالاتر ہے، اس سے بالاتر، بہت بالاتر ہے. اسلامک آئیڈیالوجی لتسکنوا الیہا کا مقصد پریزنٹ یہاں پر کر رہی ہے کہ شادی کا مقصد لتسکنوا الیہا ہے. مثلا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنی تمام مصروفیات اور مشغولیات کے بعد جب گھر واپس جاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر سکون ملتا تھا حضرت خدیجہ کے پاس. اب یہاں پر صرف حیوانی سکون ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. یہاں پر سکون، کیونکہ دیکھیں انسان اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے دو پہلو ہیں، ایک حیوانی پہلو ہے جس میں شہوت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک ملکوتی پہلو ہے انسان کا، معنوی پہلو ہے انسان کا. تو یہاں پر سکون جب کہتے ہیں، اس آیت میں لتسکنوا الیہا آیا ہے، تو یہاں پر سکون کو آپ مادی اور حیوانی پہلو بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بالاتر جو مراد ہے سکون کا وہ ملکوتی پہلو ہے، معنوی پہلو ہے اس کا. اب یہاں پر ڈیٹیل زیادہ ہے، اس کو ہم نہیں جائیں گے. اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ آدم اور حوا سلام اللہ علیہ ایک ساتھ اپنے کمال کے سفر کو یہاں پر آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پھر خداوند متعال نے جب یہ ماجرا مکمل کیا، خلقت حوا کو مکمل کیا، آدم نے ان کو دیکھا، پھر دونوں کو حکم دیا کہ اب جاؤ تم جنت میں. یہ سب کچھ جنت سے پہلو ہے، اور جنت میں دونوں کو بھیجا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا خداوند متعال نے، پھر ان کا حبوط ہوا زمین پر، اور زمین پر بھیجنے کے بعد حضرت حوا کو خلق کیا گیا اور ان کی شادی ہوئی. نہیں، جنت میں یہ کام ہوا ہے، جنت میں ان کو بھیجا گیا ہے. یعنی کیا؟ جنت سے نظام خانوادگی کا آغاز، فیملی سسٹم کا آغاز ہو رہا ہے. کتنی مہم بات ہے. یعنی آدم علیہ السلام اپنے کمال کا سفر، یا یوں کہوں انسان اگر اپنے کمال کا سفر آغاز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شادی اور ازدواج مہم ترین فیکٹر ہے، مہم ترین رکن ہے کمال کے لیے. انسان بغیر شادی کے، بغیر ازدواج کے کمال، یعنی انسانی اور الہی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں خود یہاں پر سورہ روم کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے، اور روایات کے اندر جو آپ کی خدمت میں روایات سے یہ مطالب پیش کر رہا ہوں، وہ بخوبی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ نظام خانوادگی کا مقصد کیا ہے. کیوں نظام خانوادگی لگا ہے؟ کمال کے لیے. بس میں اور آپ، صحیح، جو کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کمال الہی سے متصف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی شادی کے لیے اہتمام،
زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور جلد از جلد کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان اور ہندوستان میں اور البتہ دوسری سوسائٹیز میں بھی یہ کہ شادی کے جو ایج اور عمر جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت لیٹ عمر ہے. یعنی 30 سال کے بعد لوگ شادی کرتے ہیں. کیوں؟ جاب نہیں ہے. صحیح ہے. جبکہ اصلاً یہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بات اور یہ ریزن باطل ہے کہ چونکہ میرے پاس جاب نہیں ہے، جب تک میرا بچہ کما نہیں لیتا تب تک میں شادی نہیں کر سکتا. جب تک میرا بچہ پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتا ہے، صحیح یہ باتیں سننے کو ملتی ہے، تب تک وہ شادی کے قابل نہیں ہے. جبکہ اسلام برعکس کہتا ہے کہ بھائی تم شادی کرو، خداوند متعال تمہارا رزق فراہم کرے گا. خوب باتیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں، بہت مطالب ہیں. مجھے خود اپنے آپ کو یہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ میں موضوع سے باہر نہ جاؤں اور ٹو دا پوائنٹ بات کروں، کیونکہ ٹو دا پوائنٹ خود باتیں یہاں پر مطالب ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. خوب. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، تعلیم اسما کی بات کی تھی ہم نے کہ خداوند متعال نے جنت میں بھیجنے سے پہلے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی خلقت سے پہلے جو خلقت آدم کی اس میں ایک بہت ہی بنیادی ترین فیکٹر کیا تھا خلقت آدم میں؟ تعلیم اسما. تعلیم اسما کا خطاب کس کو تھا؟ فقط آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد جتنے بھی خطابات آتے ہیں اس قصے کے اندر وہ فقط آدم کو شامل نہیں بلکہ دونوں کو شامل ہے. آدم اور حوا سلام اللہ علیہما دونوں کو شامل ہے. تعلیم اسما کا خطاب فقط آدم کو کرتا ہے. یہ ذہن میں یہ بات رہے. اب امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ہمیں اس نظام خانوادگی اور فیملی سسٹم کے اساسی اور بنیادی نکات یہاں پر ملتے ہیں. اب دیکھیں، بہت ہی خوبصورت نکات ہیں، جالب نکات ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فلما نظر الیہا، جب آدم نے حوا کو دیکھا پہلی دفعہ، نظر الی خلق حسن یشبہ صورتہ غیر انہا انثی فکلمتہ بلغتہ، جب آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھا، ایک زیبا مخلوق کو دیکھا جو آدم کی ہم شکل تھی، علاوہ بر اس کے کہ وہ ہم شکل ہیں اور تھیں، وہ ایک عورت بھی ہے. صحیح ہے، آدم نے یہ دیکھا کہ میں مرد ہوں اور یہ عورت ہے. بس آدم علیہ السلام نے حوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بات کرنا شروع کی اور دیکھا کہ حوا بھی مجھے جواب دے رہی ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیں، یہ خود فرسٹ ٹائم ہے آدم کے لیے پہلی دفعہ ہے کہ بھائی میں ان سے بات کر رہا ہوں اور وہ مجھے جواب دے رہی ہیں. صحیح ہے. اب آدم نے دیکھا کہ ان کے جیسی کوئی مخلوق ہے، کیونکہ آدم نے پہلے کس کو دیکھا ہوا تھا؟ آدم نے پہلے ملائکہ کو دیکھا ہوا تھا. صحیح ہے. وہ مخلوق جس کو آدم نے دیکھا ہوا تھا پہلے وہ ملائکہ تھی. اس کے بعد جس کو دیکھ رہے ہیں وہ انسان ہے، ان کے جیسا انسان ہے، لہٰذا تھوڑا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. اب پھر جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو دیکھا کہ وہ تو میری ہی زبان میں مجھے جواب دے رہی ہیں. صحیح ہے، میری ہی لغت کے اندر، میری زبان میں. دیکھیں تمام ائمہ علیہ السلام، دیکھیں ممکن ہے کوئی ان باتوں کا کوئی غلط مطلب لے. صحیح ہے. وہ کیا مطلب لے؟ وہ یہ کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آغا صاحب آپ، یہ سب کیا باتیں ہیں، اس کا کیا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے؟ یہ تو ایک شہوانی رابطہ ہے اور حیوانی رابطہ ہے. حضرت آدم نے حضرت حوا کو دیکھا، انہوں نے حضرت آدم کو دیکھا، آپس میں بات کرنا شروع کی، آپس میں اٹریکٹ ہونے لگے. یہ تو شہوانی اور حیوانی رابطہ ہے. نہیں میرے بھائی، اگر یہ فقط شہوانی رابطہ ہوتا تو کیوں امام صادق علیہ السلام یہ حدیث بیان فرما رہے؟ ائمہ علیہ السلام کوئی بات، کوئی حدیث حکمت کے بغیر نہیں فرماتے. صحیح. تو اس کو ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں اس چیز کو. ان تمام مطالب کے اندر حکمت کار فرما ہے. نظام خانوادگی کے، فیملی سسٹم کے اساسی اصول کار فرما ہے یہاں پر، کہ ہم اب ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. میں فقط فی الحال یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ احادیث پیش کروں اور آپ کو دعوت دوں، آپ کو انوائٹ کروں کہ آپ ان احادیث پر غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کبھی اور انشاءاللہ خدا نے فرصت دی، توفیق دی
تو ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کر سکتے ہیں ان فیملی سسٹم کے نکات سمیت. صحیح ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں اور جو نکات جس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے حتماً کریں گے. اب ٹھیک ہے, اب آدم علیہ السلام نے دیکھا, حضرت حوا نے دیکھا, آپس میں بات کرنا شروع کی. اب وہ بات کیا تھی دیکھیں. اب آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کے درمیان کنورزیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, امام صادق علیہ السلام کی زبانی. اب آدم نے پوچھا من انتا, تم کون ہو؟ حوا نے کہا کہ, اب حوا سلام اللہ علیہ نے اعتماد بنفس, خود اعتمادی کے ساتھ دیکھیں کس طرح جواب دیا. خلق خلقنی اللہ کما ترا, میں مخلوق ہوں جسے خداوند متعال نے خلق کیا ہے, جسے تم دیکھ رہے ہو. کما ترا, تمہیں نظر آ رہا ہے. آدم نے کہا یا رب, خدایا, اے میرے پروردگار, ما ھذا الخلق الحسن, خدا یہ زیبا مخلوق کون ہے؟ الذی قد آنسنی قربہ والنظر الیہ, کہ جو کہ میرے ہم نشین ہے, میرے بالکل ساتھ ہے, جس کے ساتھ مجھے انس اور مانوسیت ہو رہی ہے, اور جس کو دیکھنے سے انس بھی ہو رہا ہے. اور کیوں خداوند متعال اسے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں میں دوبارہ یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا رب ما ھذا الخلق الحسن, خدایا یہ زیبا مخلوق کون ہے کہ جس کو دیکھنے سے میرے اندر اس کی نسبت انس اور مانوسیت پیدا ہو رہی ہے, اور قربت مجھے حاصل ہو رہی ہے, قریب ہونے کا, نزدیک ہونے کا احساس مجھے ہو رہا ہے. اسے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے خدایا؟ جب میں اسے نزدیک ہوتا ہوں اور اسے نگاہ کرتا ہوں, اسے دیکھتا ہوں, تو ایک انسیت اور مانوسیت کا احساس کرتا ہوں, یعنی مجھے پسند آنے لگتی ہے مجھے. دیکھیں یہ تعبیرات کیسی ہیں, یعنی یہ وہ تعبیرات ہیں, یعنی دیکھیں تعبیرات کیا ہیں حضرت آدم کی. انس, مجھے انس ہو رہا ہے اس سے, مجھے پسند آنے لگ رہی ہیں وہ. یہ سب تعبیرات اور جملے وہ ہیں, لفظ وہ ہیں جو فرسٹ ٹائم انسان کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں. کیوں؟ مجھے بتائیں. میں نے کہا نا امام صادق علیہ السلام کوئی بات, کوئی حدیث بغیر حکمت کے پیش نہیں کرتے. اب یہ جو جملے امام صادق علیہ السلام حضرت حوا اور آدم سلام اللہ علیہما کی زبان سے نقل کر رہے ہیں. مثلا حضرت آدم کہہ رہے ہیں یا رب, یہ کون سی زیبا مخلوق ہے, مجھے اس کی نسبت انس حاصل ہو رہا ہے, مجھے اس کی نسبت محبت ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. یعنی یہ انس ہونا, دیکھیں غور سے سنیں, نظام خانوادگی ذہن میں رکھیں, اب یہ بات سنیں. یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ در حقیقت زن و مرد, عورت اور مرد کے ساختار وجودی کا حصہ ہے. یعنی ایک عورت اور ایک مرد جب ایک دوسرے کی جانب مانوس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں, جب ایک دوسرے کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں, یعنی یہ چیزیں خداوند متعال نے یہ ایلیمنٹس کو زن اور مرد کے وجود کے سٹرکچر کا حصہ بنایا ہے. یعنی اگر خدا نہ خاصہ کسی مرد کو کسی عورت کی جانب انس نہ ہو, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اس کے ساختار وجودی میں کوئی پرابلم آ چکی ہے. اگر میاں بیوی آپس میں محبت نہ کریں, صحیح ہے, اور انس نہ ہو ان کو آپس میں, اس کا مطلب ان کے ساختار وجودی میں کوئی پرابلم آ چکی ہے. صحیح ہے, بس یہ ہمارے سٹرکچر کا حصہ ہے کہ انس اور پسند ہونا, محبت ہونا ایک دوسرے کی جانب. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں خدا نے یہاں پر آدم علیہ السلام کو جواب دیا, یا آدم هذه امتی حواء, صحیح, افتحب ان تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لامرك. اے آدم, یہ میری کنیز حوا ہے, کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ہمدم بنے اور ہم صحبت بنے اور وہ تیری اطاعت اور پیروی کریں؟ دیکھیں اب خدا کے جواب میں یہاں پر 3 ایلیمنٹس بیان ہو رہے ہیں ساختار نظام خانوادگی کے حوالے سے. دیکھیں وہ کیا ایلیمنٹس ہیں؟ تو انیسوں کا, تو حدثوں کا, و تبعا لامرکا. یعنی ایک خاتون, صحیح, ایک مرد کے ساتھ, یا یوں کہو کہ ایک زوجہ اپنے زوج کے ساتھ انس رکھتی ہے, اس سے بات کرتی ہے اور اس کی پیروی کرتی ہے.
کیوں؟ دیکھیں خداوند متعال نے آدم کو کہا نا کہ اے آدم کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ہمدم بنے، یعنی ہمدم بننا، انس رکھنا زوجہ کا زوج کے ساتھ ساختار نظام خانوادگی کا حصہ ہے۔ اگر خانوادگی کے اندر، فیملی کے اندر محبت نہ ہو، خاندان کے اندر محبت نہ ہو، انس نہ ہو، تو یہاں پر ایک پرابلم ہے۔ ہم صحبت یعنی زوجہ ہم صحبت بنے زوج کے ساتھ، البتہ برعکس بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زوج بالکل بات نہ کرے زوجہ کے ساتھ، اصلاً ایسا نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایک خاص چیز جو نظام خانوادگی کے اندر یہاں پر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، وہ اطاعت اور پیروی ہے۔ یعنی زوجہ کا کام یہ ہے کہ زوج کی ہمیشہ اطاعت اور پیروی کرے، صحیح ہے۔ تو دیکھیں 3 چیزیں یہاں پر اور بیان ہو گئی، تو 19 کا تو حدث کا تبعا لامرکا۔ انفارچونیٹلی جو اس وقت ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کورونا وائرس سے بھی زیادہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ وہ ڈیزاسٹر ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ بحران ہے جو اس وقت فیملی سسٹم کو توڑنے کے در پہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، فضائے مجازی۔ سوشل میڈیا کو فارسی میں کہتے ہیں فضائے مجازی۔ انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں اس وقت اسلام میں ویسٹرن سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامک سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے، اگرچہ سوشل میڈیا کے اپنے لاکھوں فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمیں گائیڈنس نہیں دی گئی، ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے یوتھس کو گائیڈنس نہیں دی گئی، ہمارے اسپاؤسز کو، کپلز کو گائیڈنس نہیں دی گئی، نتیجے میں ساختار نظام خانوادگی ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں نہ فیملیز کے اندر انس ہے، نہ میاں بیوی کے اندر انس پائی جاتی ہے، مانوسیت پائی جاتی ہے، نہ آپس میں بات کرتے ہیں، اور نہ زوجہ اپنی زوج کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کم ہے۔ یعنی اگر مثلا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے بھی ہیں اور میاں بیوی بھی ہیں، صحیح ہے، ڈائننگ میں بیٹھے ہوئے، اب بیوی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، شوہر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور ماشاءاللہ بچوں کے ہاتھ میں بھی ٹیبلٹ ہے، اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور ایک اپنے اپنے موبائل پہ اسکرین بھی دیکھ رہے ہیں، میسج چیک کریں، بہت امپورٹنٹ میسج آیا ہے۔ عجیب نہیں ہے، یہ ہو نہیں ہے اس وقت ہماری سوسائٹیز کے اندر۔ اگر آپ جائیں سرچ کریں، صرف انٹرنیٹ پہ آپ ریسرچ کر لیں، یا اپنی کمیونٹیز کے جو سینٹرز ہیں وہاں جا کے آپ چیک کر لیں کہ اس وقت اسلامک سوسائٹیز کے اندر، اسپیشلی میں اپنی سوسائٹی کے بارے میں بات کروں گا، پاکستانی سوسائٹی اور انڈین سوسائٹی کے ڈائیورس ریٹس کے اندر، طلاق کے اندر کس قدر اضافہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ڈرامے اس وقت بن رہے ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی، آپ دیکھیں کیا موضوعات ہیں، طلاق، شراب، لو افیئرز، ٹھیک ہے، بیوی کو کوئی اور مرد پسند آ رہا ہے، مرد کو کوئی اور لڑکی جو ہے وہ پسند آ رہی ہے، صحیح ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا، یہ اس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا نے کس قدر ماشاءاللہ ہمارے لیے، خداوند متعال نے یہ نظام بنایا ہے، اور ائمہ علیہم السلام نے یہ احادیث کے ذریعے اس نظام خانوادگی کو ہماری جانب منتقل کیا ہے، اور آج جو ہے وہ بالکل برعکس کام ہو رہا ہے۔ بس اس کا مطلب ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک، یا یوں کہوں، مینجمنٹ آف فیملی کی ضرورت ہے، مدیریت خاندان کی ضرورت ہے۔ شوہر کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ وہ مہارت دکھائے، اسکل دکھائے مینجمنٹ کی۔ کون سی مینجمنٹ آف ریلیشنز، صحیح ہے۔ اب انٹرنیشنل ریلیشنز اور دیگر ریلیشنز کے بارے میں تو ماشاءاللہ BBA بھی ہوتا ہے، MBA بھی ہوتا ہے، اور ڈگریز بھی حاصل کی جاتی ہیں، لیکن فیملی سسٹم کے اندر فیملی کو مدیریت کرنا، مینج کرنا، روابط زن و شوہر، زوج اور زوجہ کے درمیان روابط کو مینج کرنا، یہ مرد کا کام ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے، یہ مرد کا کام ہے۔ بیوی کا کام ہے کہ درست رابطہ مینج کریں، مدیریت کریں یہاں پر، کیونکہ خداوند متعال نے مرد کو یہ خاص خصوصیت دی ہے۔ کون سی خصوصیت؟
مدیریت کی اور مسئولیت کی. مرد مسئول بھی ہے، جواب دہ بھی ہے، اور مدیر بھی ہے، مینیجر بھی ہے. فقط بینک مینیجر کے لیے مرد کو نہیں بنایا گیا، بلکہ سب سے پہلا مینجمنٹ کا کام مرد کا وہ گھر کے اندر ہے. پھر باہر جاب کے اندر وہ جو مینجمنٹ ویکنسیز کو لینا چاہتا ہے وہ لے، لیکن سب سے پہلا کام اس کا گھر کو مینج کرنا ہے. صحیح. گھر دیکھیں، خانوادہ ایک چھوٹا معاشرہ کہلاتا ہے، چھوٹی سوسائٹی ہے خانوادہ. خانوادے سے بڑی سوسائٹیز وجود میں آتی ہیں. اگر طلاق کی وجہ سے جو اس وقت اپنے ماشاءاللہ انکریمنٹ کے اندر ہے، انکریز آف ریٹس کے اندر جو ہے وہ اس کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر طلاق کے ذریعے فیملی سسٹم ٹوٹتے گئے تو یہ جو بڑا معاشرہ اس وقت ہمارے سامنے یعنی سوسائٹی، یہ بھی ٹوٹ جائے گی، یہ بھی زوال کا شکار ہو جائے گی. پس خداوند نے متعال مرد کو مینیجر بنایا، اس کے اندر استعداد مدیریت اور مینجمنٹ کی رکھی ہے، اور لیڈرشپ کی استعداد اس کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے حوا علیہ السلام کو آدم کے تابع کے عنوان سے یہاں پر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. خداوند نے یہ جواب دیا آدم کو. اب آدم علیہ السلام نے خدا کو اب ریپلائی یوں کیا، نعم یا رب، بالکل. خداوند نے کیا کہا آدم، کیا پوچھا آدم کو کہ اے آدم، کیا تم چاہتے ہو کہ حوا تمہاری ہمدم بنے، ہم صحبت بنے اور تمہاری اطاعت کرے؟ آدم نے جواب دیا، نعم یا رب، جی ہاں میرے پروردگار. وَلَكَ عَلَيَّ بِذَلِكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ مَا بَقِيتُ، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جب تک میں زندہ ہوں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں گا خدایا. اب حوا علیہ السلام سے شادی کی درخواست. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت ماجرا ہے. دیکھیں اب یہ جو گفتگو ہو گئی آدم اور خدا کے درمیان، اب خداوند متعال نے آدم کو خطاب کیا، فَاخْطُبْهَا إِلَيَّ فَإِنَّهَا أَمَتِي وَقَدْ تَصْلُحُ لَكَ أَيْضًا زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ. جاؤ اے آدم، جاؤ حوا کے پاس، میری طرف سے رشتہ مانگو، کیوں کہ وہ میری کنیز ہے. اب میری طرف سے رشتہ مانگو یعنی آدم اپنے رشتے کے لیے جاؤ تم، لیکن ریکویسٹ کہاں سے ہو، درخواست کہاں سے آئے گی؟ خدا سے. یعنی خدا سے کی طرف سے آدم درخواست مانگیں گے کہ اے حوا مجھ سے شادی کرو، یعنی آدم سے شادی کرو. اب خدا نے آدم کے اندر یہاں پر ایک کام کیا. دیکھیں شادی کی ایک بہت اساسی ضرورت، جب تک یہ چیز نہ ہو، یہ پہلو نہ ہو، جب تک شادی ممکن نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ مرد اور عورت کا شہوانی اور حیوانی پہلو ہے. صحیح ہے. یہ اگر یہ نہ ہو تو اصلاً شادی نہیں ہوگی، ازدواج محقق نہیں ہوگی، اور تولید نسل کا کام رک جائے گا یہاں پر. تو اس چیز کے لیے خداوند نے متعال نے یہاں پر آدم علیہ السلام کے اندر شہوت جسمانی کو، شہوت حیوانی کو مسلط کیا. صحیح. البتہ اس سے پہلے جتنی بھی گفتگو آپ نے دیکھی آدم اور خدا کے درمیان، جتنے بھی ازدواجی اور فیملی سسٹم کے جو اساسی مسائل تھے وہ خدا نے آدم کو بتا دیے تھے. اب ایک نقطہ فقط باقی تھا، وہ آدم کا اپنا شہوانی پہلو کی جانب متوجہ ہونا. صحیح. کیوں کہ یہ بالآخر بنیادی ایلیمنٹ ہے نظام خانوادگی کے اندر. کس قدر خوبصورتی کے ساتھ خداوند متعال نے اس قصے کو، اس فیملی سسٹم کو قصے کے ذیل میں، دیکھیں علامہ طباطبائی نے یہی نقطہ بیان فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کا طریقہ کار تعلیم دینا اور ہدایت کا طریقہ کار یہ کہ قصے کے ذیل میں وہ بنیادی تھیوریٹیکل نکات بیان فرماتا ہے خدا. دیکھیں کس قدر خوبصورت احادیث میں اس وقت ہمیں امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. البتہ ایک میں یہاں پر جواب دے دوں، بعض لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، زن اور مرد کے درمیان فقط شہوانی پہلو ہے، فقط شہوانی اٹریکشن ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ کے سامنے جو احادیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے بخوبی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زن اور مرد کے درمیان جو اٹریکشن ہے وہ فقط اور فقط خاص طور پر آپ دیکھیں لتسکنوا الیہا کے اعتبار سے فقط، یعنی آپ یوں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، جو ابتدائی اٹریکشن ہے وہ شہوانی ہے. اگر یہ ابتدائی اٹریکشن نہ ہو تو اصلاً بعد والی اٹریکشنز میسر نہیں ہیں. بعد والی اٹریکشنز کیا ہے؟
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، معنوی اٹریکشنز، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر باتیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فقط یہ کہنا کہ زن اور مرد کے درمیان فقط شہوانی جو ہے وہ پہلو ہے اٹریکشن، یہ غلط ہے، یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی کے تحت یہ بات ہے جو کہ غلط ہے۔ خوب، آدم علیہ السلام کو خدا نے کہا جاؤ اشنا مانگو، آدم نے پھر خدا سے یہاں پر جواب دیا، کہا یا رب فإنی اخطبها الیک فما رضاک لذلک، پروردگارا میں تیری طرف سے اسے شادی کی درخواست کروں، ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، میں ٹھیک ہے I'll go، میں جا رہا ہوں اس کی طرف اشنا مانگنے کے لیے، خدایا اب تو مجھے یہ بتا مہریہ کتنا ہوگا، صحیح ہے، خدایا تو مہریہ پر کتنا راضی ہوگا؟ تو خدا نے فرمایا رضایا ان تعلمها معالم دینی، خدا نے فرمایا میری رضایت یہ ہے کہ تم اسے دین کے دستورات کی تعلیم دو، صحیح ہے۔ اب یہاں پر جب خداوند متعال نے مہریے کو بھی تعین کر دیا تو آدم نے یہاں پر پھر کہا کہ فرمایا ذالک لک یا رب علی ان شئت ذالک، علی ان شئت ذالک لی، اے میرے پروردگار مہریہ کے حوالے سے اگر تیری رضایت یہی ہے، تیری خواہش یہی ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں اسے اپنے عہدے پر لیتا ہوں اور تعہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ دین کی دستورات اور دینی دستورات اور احکام کی تعلیم میں حوا کو دوں گا۔ یعنی خداوند متعال، علماء یہ فرماتے کہ جو کچھ خدا نے حضرت آدم کو اب تک تعلیم دی ہے، تعلیم اسماء ہے اور دیگر جو تعلیمات ہیں، احکام اور معارف ہیں، یہ سب کچھ حوا سلام اللہ علیہا کو اب تعلیم دینا ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ حضرت آدم کی اب ذمہ داری ہے، یہ حضرت آدم کا۔ اب آپ دیکھیں یہ مہریہ ہے، نبی اکرم، تمام انبیاء کی بھی یہی سیرت تھی۔ آپ خود دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے اصحاب کے ازدواج کے لیے خطبہ پڑھتے تھے، صحیح ہے، یہی فرماتے تھے کہ اس کا مہریہ یہ ہے کہ اسے قرآن کی تعلیم دو۔ آیا یہ کرائٹیریا، آیا یہ مہریہ ہماری فیملیز کے اندر آج موجود ہے؟ ہمارے شادی کے کلچر میں آج موجود ہے یا نہیں؟ مہریہ کے اندر سے ہم پیسوں کو دیکھتے ہیں، فرنیچر کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے، جبکہ ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم کی سب سے پہلی سیرت جو خداوند متعال نے جس کی بنیاد رکھی مہریہ کے اندر، وہ تعلیم اسلام ہے، تعلیم دین ہے، تعلیم احکام دین ہے۔ کم از کم اس کو بھی تو شامل کریں تاکہ شادی کے اندر برکت تو آئے۔ بس مہریہ مادی بھی ہونا چاہیے، معنوی بھی ہونا چاہیے، البتہ مادی مہریہ بھی اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ۔ اب خداوند متعال یہاں پر فرماتے ہیں قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها الیک۔ اب یہاں پر مہریہ بھی تعین ہو گیا، رشتہ بھی مانگ لیا آدم نے حوا سے، اور اب خدا نے یہ فرمایا میری چاہت یہی ہے، میں نے اس کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا ہے، اے آدم تمہارا نکاح اب ہو چکا ہے حوا کے ساتھ، بس اے آدم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب آدم نے، اب یہاں پر صحیح ہے، خدا نے آدم اور حوا کو اب تنہا چھوڑ دیا، اب یہ دونوں جائیں، اب یہ دونوں مستقل ہو چکے ہیں، یعنی اب جائیں شادی کر کے۔ اب آدم علیہ السلام نے حوا کی طرف رخ کیا اور کہا، بہت ہی جالب ہے، آدم نے حوا کی طرف رخ کیا اور کہا کہ الیہ فاقبلی، آؤ میری طرف۔ اب حوا نے آپ سوچے کیا کہا ہوگا؟ صحیح ہے، حوا نے کہا کہ بل انت فاقبل الیہ، بلکہ تم میرے نزدیک آؤ۔ حوا نے آدم سے کہا کہ بلکہ تم میرے نزدیک آؤ۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے، اب میں نے پہلے کہا تھا خدا نے آدم اور حوا کو اب یہاں تنہا چھوڑ دیا، نہیں، خدا نے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں خود یہاں پر خداوند متعال نے آدم سے خطاب کیا اور کہا کہ آدم وہ کہہ رہی ہیں تو تم چلے جاؤ اس کے پاس۔ دیکھیں یہ سارے نکات جو حدیث میں آئے ہیں، یہ سب عورت اور مرد اور نظام خانوادگی کے سٹرکچر کو اور اجزاء کو اور ایلیمنٹس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تفصیل طلب نکات ہے، یعنی یہاں پر ایک ایک بات، مثلا آدم نے کہا الیہ فاقبلی،
صحیح ہے. پھر نہیں، حوا نے کہا نہیں تم میرے پاس آؤ. خدا نے بھی کہا آدم ٹھیک ہے تم اس کے پاس جاؤ. اب یہ کیوں ہے؟ ہمیں سوال کرنا چاہیے کیوں. صحیح ہے. کیوں حوا نے کہا کہ آدم تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس نہیں آتی. صحیح ہے. اور حوا نے بھی خدا نے بھی حوا علیہ السلام کی تائید کی اور آدم کو نہیں جاؤ تم ان کے پاس. ابھی ہمیں پوچھنا چاہیے کیوں چرا، کیوں ایسا ہے. یہاں پر کوئی ایلیمنٹس بیان ہو رہے ہیں مرد اور عورت کے اور فیملی سسٹم کے. پھر آدم گئے حوا کے پاس اور کہا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاؤُهُنَّ يَذْهَبْنَ إِلَى الرِّجَالِ حَتَّى يَخْطُبْنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِنَّ. اب یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھیں یہ ایک حکمت بیان ہو رہی ہے. صحیح ہے کہ کیوں حوا آدم کے پاس نہیں گئی اور آدم حوا کے پاس گئے. اب اس کی ایک حکمت امام صادق فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا پھر یقیناً عورتیں اپنے شوہروں کی جستجو میں رشتہ مانگنے کے لیے جاتی. دیکھیں کتنی بہترین حکمت امام نے فرمائی یہاں پر کہ رشتہ مانگنے کے لیے کس کو جانا چاہیے؟ شوہروں کو جانا چاہیے. یا اللہ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے. الحمدللہ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بریف اکاؤنٹ آدم اور حوا علیہم السلام کے پہلی ملاقات، ان کی پہلی کنورزیشن کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، مہریے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کیا ہے. البتہ روایات نے جو ہے ڈیٹیل میں پیش کیا ہے. میں نے تو اب میں جلدی گزر گیا اس سے، نکات بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر دو ٹاپکس اور رہتے ہیں. وہ یہ کہ خود خواتین کی خوبصورتی کے اعتبار سے یہاں پر کچھ نکات موجود ہیں، اور پھر جب حبوط کا خطاب آتا ہے جنت میں، جب حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہما نے اس شجر ممنوعہ سے تناول کیا اور پھر خدا نے حبوط کا خطاب دیا، پھر توبہ کی حضرت آدم نے، اور حبوط دوم کے خطاب آنے کے بعد دونوں کو زمین پر بھیجا. اب یہاں پر حضرت آدم اور حوا آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپس میں ان کی سپریشن ہو جاتی ہے، اور سپریشن کے نتیجے میں اس قدر آدم علیہ السلام گریا کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کل پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على